یا اللہ تو میری اور تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور وسیع بادشاہت۔ عبداللہ بن مقسم کہتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے گا اور کہے گا، میں اللہ ہوں، پھر انگلیوں کو کھولے گا اور بند کرے گا، میں بادشاہ ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں جھومنے لگ گئے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ممبر بھی ہچکولے کھانے لگ گیا، اور مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا ہی نہ دے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی اعانت کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والے کو کوئی ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے، یا وہ حکمت والی بات کرتا ہے، یا اس سے رحمت کا انتظار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مقرر ہیں۔ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ، وہ کہتے ہیں تجھے ہدایت مل گئی۔ جب وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ کہتے ہیں تیری حفاظت ہو گئی۔ جب وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، تو وہ کہتے ہیں تو اللہ کے سوا دوسروں سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اس کے یعنی ساتھ رہنے والے دو شیطان ملتے ہیں، تو وہ دونوں آپس میں کہتے ہیں، اس شخص سے تم کیا چاہتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جسے بے نیازی حاصل ہو گئی اور جس کو ہم سے محفوظ کر دیا گیا۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔